حیض کا خون، نفاس کا خون اور استحاضہ کا خون، یہ تین خون ہیں اور تینوں کے احکام خاتون سے وابستہ ہے۔ اور آج کا سوال جناب جسیم الدین صاحب کی اور سے تھا کہ عورتوں میں یہ باتیں بہت عام ہو گئی ہے کہ 40 روز تک وہ کسی چیز کو پاک سمجھتی ہی نہیں ہے، اس پر روشنی ڈالا جائے۔ تو میں تمام اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اور وہ حضرات جو شوہر ہیں جن کے نکاح میں بیوی ہیں وہ بھی سنجیدگی سے سنیں، یا نوجوان بھی سنیں، آنے والے وقت میں انہیں کام دے گا۔ حیض کا خون کیسا ہے اور اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ابھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ نفاس کا خون کسے کہتے ہیں اور اس پر کتنے دن ناپاکی رہتی ہے وہ بھی ابھی واضح کر دوں گا، اور استحاضہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اولاً آپ یہ بات یاد رکھیں گے، ذہن صاف کر لیں گے کہ حیض کا خون کم سے کم 3 دن آئے گا۔ اگر 3 دن سے کم آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں، حیض کا احکام اس پر نافذ نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگا۔ اگر زیادہ سے زیادہ 12 دن چلا جاتا ہے، 13 دن چلا جاتا ہے، 11 دن ہو جاتا ہے تو 10 دن حیض کا شمار کیا جائے گا، اور 11 اور 12 اور 13 دن جو 3 دن اشترا ہو گیا، 2 دن اشترا ہو گیا، وہ مستحاضہ استحاضہ کا خون شمار کیا جائے گا۔ حیض کی حالت میں نماز اور روزہ ادا نہیں کر سکتے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، قرآن کو نہیں چھو سکتے، قرآن کا ورد تلاوت نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، توبہ و استغفار کثرت سے کیجئے، تیسرا کلمہ کا ورد کیجئے، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، یہ مباح اور مستحب بھی ہے۔ نفاس، اگر حیض رمضان کے مہینے میں کسی خاتون کو ماہواری کا خون آ جاتا ہے تو نماز پڑھے گی یا نہیں؟ نماز کا قضا کرے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھیے نماز کی قضا نہیں ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو خون آیا تو روزہ رکھے گی کہ نہیں؟ رمضان میں تو نہیں رکھ سکتی، اس بات سب کو پتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرے گی یا نہیں؟ تو ہاں، بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں نماز کو جس طرح قضا نہیں کرتی ہیں، رمضان کے روزے کا بھی قضا نہیں کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی اور چوک ہے، چونکہ ماہواری کا خون ہر مہینے آتا ہے اور ہر مہینے نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے ہر مہینے کا نماز اس کے ذمے ہو جائے گا، تو اللہ نے نماز کو معاف قرار دیا۔ اور رمضان 12 مہینے میں ایک مرتبہ آتا ہے، کسی خاتون کو 3 دن، کسی خاتون کو 5 دن، کسی خاتون کو 7 دن، کسی خاتون کو 9 دن، کسی خاتون کو 10 دن، اس سے زیادہ وہ حیض ہے ہی نہیں۔ اگر 10 روزہ اس کا ٹوٹ گیا اس کے خون آنے کی وجہ سے، اولاً 10 دن بہت کم عورتوں کو ہوتا ہے، بہت کم عورتوں کو خون آتا ہے، لیکن بالفرض مان لیا جائے کہ 10 دن خون آ ہی گیا تو ہر مہینے میں ایک روزہ کی قضا کرے، مہینے میں ایک روزہ قضا کر لے، 10 کے 10 روزے ادا ہو جائیں گے۔ اس لیے روزہ کی قضا کرنا فرض ہے، نماز کی طرح معاف نہیں ہے۔
ایسے ہی ولادت کے وقت میں جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے نفاس کہتے ہیں. یہ خون بھی ناپاکی کا خون شمار کیا جاتا ہے. اس ایام میں بھی نماز معاف ہوتے ہیں، نماز معاف ہو جاتا ہے. اگر یہ ایام رمضان المبارک میں آ جائے تو رمضان المبارک کا روزہ معاف نہیں ہوتا. رمضان المبارک کا روزہ آپ کو بعد میں ادا کرنا ہوگا. ہاں، اگر کتنے دن خون آتا ہے. ہماری ماں اور بہنوں کے بیچ یہ بات عام ہے، مشہور ہے کہ 40 دن سویہ، 40 دن سویہ جب تک پورا نہیں ہوتا وہ بستر کو پاک نہیں سمجھتی، کپڑے لتے کو پاک نہیں سمجھتی. جس بستر پر وہ خاتون لیٹتی ہے اس بستر کو پاک نہیں سمجھتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. نفاس کے لیے زیادہ سے زیادہ کی مدت تو ہے لیکن کم سے کم کی مدت کچھ نہیں ہے. مثلا 40 دن مدت قرار ہے، زیادہ سے زیادہ خون 40 دن آئے گا، لیکن کم سے کم اس کی کوئی قید نہیں ہے. 10 دن بھی آ سکتا ہے، 5 دن بھی آ سکتا ہے، 15 دن بھی آ سکتا ہے، 20 دن بھی آ سکتا ہے، 25 30 35 40 تک آ سکتا ہے، 40 سے زیادہ نہیں. جب خون کا سلسلہ منقطع ہو جائے، خون کلی طور پر بند ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، یقین گمان غالب آ جائے کہ خون کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے. جتنے چیزیں اس کو کرنے کے دل میں آتی ہے یا پہلے سے فرض اور واجب تھا وہ تمام چیزوں کو ادا کر سکتی ہے. اس پر پھر کوئی بین نہیں رہتا اور کوئی چیز اس کے لیے ناجائز اور حرام بھی نہیں رہتا. ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان یہ بات عام ہو گئی، پھیل گئی. دین سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، کہ سویہ سے پہلے کچھ نہیں. حد تو یہ ہو گئی کہ جب سویہ لگتا ہے تو پورا گھر صاف کیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے تک سارا صاف کیا جائے گا، بستر کو دھویا جائے گا، چوکی کو، صوفہ سیٹ، تمام چیزوں کو دھو دیا جاتا ہے کہ آج پاک ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. خون کا رشتہ، خون کا آنا جب منقطع ہو جاوے، بند ہو جاوے، اس وقت وہ خاتون پاک ہو گئی اور اس وقت سے اس کے اوپر اسلام کے احکام اور قوانین، اللہ کا حکم اس پر نافذ ہو گیا. یہ استحاضہ کا ہے. تیسری چیز یہ نفاس کا تھا، تیسری چیز استحاضہ کا ہے. استحاضہ کبھی بھی اور کسی کو بھی آ سکتا ہے. مثلا حیض جو آئے گا وہ 9 سال کی عمر سے پہلے نہیں آ سکتا. اگر آتا ہے 9 سال سے پہلے آتا ہے تو یاد رکھیے وہ استحاضہ کا خون ہے، حیض کا نہیں. ایسے ہی جب مائیں عمر کو پہنچ جاتی ہے، خاتون عمر کو پہنچ جاتی ہے تو ان کا خون کا آنا منقطع ہو جاتا ہے. پھر بعد میں بیماری کی وجہ سے خون آ سکتا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے. استحاضہ کے خون میں اس کا احکام یہ ہے کہ آپ پر جتنی چیزیں پہلے سے فرض اور واجب تھی وہ تمام چیزیں اب بھی فرض اور واجب ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے لیے مانے نہیں ہے. آپ نماز بھی پڑھتی رہیں گی، روزہ بھی رکھتی رہیں گی، زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہیں گی، حج بھی کرتی رہیں گی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی رہیں گی. کوئی چیز مانے نہیں آپ کے لیے. اس لیے اپنا کنفیوژن دور کریں، اپنا خلجان دور کریں اور دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں کہ اصلاً دین کیا ہے. اصلاً دین میں کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. حاضرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری مختصر سی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ.